تو اصل سرغنے وہ پیچھے پس پش اور پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، آگے وہ اپنے وہ تتلیوں کو نچاتے ہوتے ہیں، اور حقیقت عوام اور بہت سے لوگوں سے بالکل اوجھل ہوتی ہے، وہ حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ذہنی طور پر اس شخص سے یا حکومت سے نالاں ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یا طبیعت کے عدم اعلان کی وجہ سے، تو وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سب کا ذہن ایک جیسا ہو ضروری نہیں ہے، باوجود حق پہ ہونے کے لیکن طبیعت الگ الگ یہ ہو سکتی ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اس وقت مثلا آج کے معاشرے میں جتنی دینی تحریکات ہیں، جتنے دینی کام ہیں، مثلا ایک کام قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، مدارس میں دین پڑھانا ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، مکمل دین نہیں ہے، دین کا ایک شعبہ کہ پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، تفسیر پڑھانا، فقہ پڑھانا، مدارس میں بیٹھ کر جو کام کرتے ہیں یہ دین کا ایک جز ہے، ایک شعبہ ہے۔ گلی گلی کریا کریا ہر ایک کا گھر کا دستک دینے والے ہمارے بھائی تبلیغی، اپنا لوٹا اپنا بستر اٹھا کے جانے والے، دین کا ایک شعبہ ہے، بہترین کام، کل دین نہیں ہے، سارا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے، اچھا کام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، دنیا میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہونے والوں کے خلاف کام کرتے ہیں، ختم نبوت کے نام سے ہمارے بھائی تحفظ ختم نبوت کو عنوان سے کام کرتے ہیں۔ بہت بہترین کام ہے، بہت شاندار کام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت ہے، لیکن دین کا ایک حصہ ہے، جز ہے، کل دین نہیں ہے۔ دین میں تحریف، دین میں غلط چیزیں شامل کرنے والے بہت سے ملک میں گمراہ فرقے، ان کے خلاف کام کرنے والے دلائل کے روح سے، وہ بھی ایک بہترین کام، کل دین نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ میں اور آپ کی عملی زندگی میں آ جائے، شریعت وہ پورے ملک میں وہ نافذ ہو، قرآن و سنت، اس کے لیے کام کرنے والے ہمارے بھائی سیاست میں، اسلامی سیاست کا کام کرنے والے، بہت بہترین کام، بہت شاندار کام ہے، کل دین نہیں، جز دین۔ یہ سارے کے سارے دین کے شعبے ہیں۔ اس انگلی کا اپنا کام ہے، اس کا انگلی کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، انگوٹھے کا اپنا کام۔ جب یہ سب مل جاتا ہے تو یہ مکہ بن جاتا ہے اور یہ مٹھی بن جاتی ہے۔ یہ دین کے شعبے ہیں، دین کے شعبے ہیں۔ بعض حضرات ہمارے بھائی جن کے طبی میلان تبلیغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، دوسروں کی مخالفت کیے بغیر 24 گھنٹے اس میں لگاؤ، ساری زندگی کامیابی ہے، اس میں لگے رہو۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آیت بھی آپ لوگوں کو ملی ہے، آگے تک پہنچاؤ۔ اے علی، تمہاری وجہ سے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، معاشرے میں بھلائی پھیلے اور برائیاں ختم ہو جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس سے بہترین اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وقال اننی من المسلمین، میں بھی آپ کی طرح عام انسان ہوں، آؤ بھائی سب کے سب مل کر یہ کام کرتے ہیں، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں اور ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اپنی موت کی فکر نہیں کرتے، افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین جہاد، بہت شاندار بات۔
جہاد میں جا کر اپنی گردن کٹوا دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد و مختصر طریق الجنہ، جنت کا آسان ترین راستہ فرمایا. یہ بھی بہترین کام، یہ بھی سارا بہت بہترین کام. اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے تو اس کا کیا کہنا، خود حضور کا فرمان ہے انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کے بھیجا گیا ہے. انما بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، آپ مجاہد بھی نظر آتے ہیں اور آپ حکمران بھی نظر آتے ہیں، ساری صفات حضور کے اندر ہیں، لیکن سب صفات پر جو غالب ہے انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. میں نے عرض کیا کہ یہ سارے دین کے کام ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جن کا تعلق زیادہ مدرسے سے ہے یا تبلیغ، بعض حضرات، سب کے نہیں کہہ رہا، بعضوں کے ذہن میں آتا ہے جو اس میں اعتدال میں نہیں رہتے. مدرسہ ہی اچھا ہے، یہ تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں. سیاست والے کیا کرتے ہیں، ایسے خواہ کا مدرسہ اصل ہے. اور جو لوگ جہاد میں اس میں سے جو اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، اصل چیز تو جہاد ہے، لڑنا ہے، خون گرانا ہے. یہ تو مزے سے ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر بخاری پڑھانا کون سا مشکل ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر جو ہے یہاں درس دینا کون سا مشکل ہے، اور گلی کسی کو جا کر بلا کر مدرسے مسجد میں لانا یہی کیا مشکل ہے، اپنا کھا پی کر آسان کام. تبلیغ والے بھائی کہیں گے جو اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، سب کی نہیں بات کر رہا، ہر ایک کے در پر جانا، آگے سے کڑوی سننا، وہ آگے ایک تھپڑ مار بھی دے تو بھائی جان آ جائیں یہاں. آپ کوئی اگر آپ کی جوتی چوری کر کے لے کے بھی جائے، اللہ ہدایت دے جوتیاں چوری کر کے لے کے گئے. اگر آپ کو ہدایت چاہیے نا تو تبلیغوں کی چوری کرو. تبلیغ والے بیچارے جو ہے ان کی چوری بھی کی جائے ان کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، یا اللہ جنہوں نے جوتے چوری کیے ان کو ہدایت نصیب فرما. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے بہتر کیا کام. یہ سب کیا چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز ہے. اعتدال والے سب یہی کہیں گے جب تک یہ انگلی نہیں نا. اگر ایک گلدستے میں سارے گلاب کے پھول رکھو اتنا اچھا نہیں لگتا ہوتا، سارے چنبیلی رکھو نہ، گلدستہ کہاں ہی اسے جائے گا جس میں یہ والا پھول بھی ہو، یہ والا بھی ہو، یہ والا بھی ہو، یہ والا بھی. اگر ساری انگلیاں اس طرح جیسی ہوتی ہیں، انگوٹھا نہ ہوتا کچھ بھی کام نہ کرتا. اگر ہاتھ میں پانچوں کے پانچوں انگوٹھے جیسے موٹے موٹے ہو تب بھی کام نہ ہوتا. اللہ نے جیسے بنایا ہے یہی ہے سب کچھ، یہ سب ملتا ہے تو پھر یہ ہاتھ ہے، یہ مکہ ہے، اور یہ پھر تلوار اٹھاتا ہے تو سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جیسے طبیعت کا فرق جیسے ہمارے معاشرے میں ہے تو اس زمانے میں بھی تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقر ابو ذر مشہور ہے، فقر ابو ذر ایک ٹیڑھی پائی اپنے پاس رکھنے کو حرام سمجھتے تھے. جس صحابی کا دیکھا کوئی اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے چھوٹوں کو مارتے بھی تھے. حضور کے زمانے میں روٹی نہیں ملتی تھی اور ایک کپڑا قمیص شلوار کے بجائے ایک ہی قمیص چادر ہوتی تھی لپٹتے تھے، اور اب تو اتنا مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے، حالانکہ جائز ہے لیکن وہ طبیعت میں فقر غالب تھا، طبیعت میں فقر غالب تھا. تو جب کوئی تحریک چلتی ہے تو اس تحریک میں اس طرح اعتدال سے آگے بڑھنے والے یوں ہی شامل بھی ہو جاتے ہیں. مصر کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو ان لوگوں نے وہاں جاسا دے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ آپ لوگ نکل آئیں تاکہ خلافت ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اس طرح کے جعلی خطوط مدینہ منورہ سے مصر بھیجے بھی گئے. کوفہ والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ کرام میں سے اس سے زیادہ محبت کرتے تھے. بھئی ہوتا ہے آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے ایک مسلک کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مسلک میں صرف دیوبندی کہلانے والے، اور کچھ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب سے زیادہ محبت کرتے، کچھ لوگ ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت تو مصر والے زیادہ محبت کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس گروہ نے سبائی ٹولے نے وہاں یہ شوشہ چھوڑا
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، ہاشمیوں کا حق ہے۔ کوفے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کو یہ جھانسا دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے بے شمار خطوط لکھے گئے، جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے گئے تھے، آپ کی سیرت میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اور بصرہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اکابرین میں سے ہیں، جنتی صحابی ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہاں کے لوگوں کو یہ جھانسا دے دیا۔ 35 ہجری ہے، 35 ہجری اور شوال کا مہینہ ہے، وہاں سے مختلف لوگ ٹولیوں میں الگ الگ 3 لوگ طرف سے آئے مدینہ کی طرف۔ ان کے سرغنے موجود ہیں، راستے میں ان کو چھوڑ کر یہ ان کے سرغنے مدینہ منورہ آئے، اور ان کو یہ کہہ رکھا تھا مدینہ میں صحابہ کرام تمہارے انتظار میں ہیں کابر، بس تمہارے آنے کی دیر ہے، عثمان سے خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھین لی جائے گی اور ان کو دے دیا جائے گا۔ مقصد ان کا یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھین لی جائے۔ خلافت کا جیسے استفتاء دیں گے، استفتاء یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ لوگ حضرت طلحہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ لوگ زبیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپس میں جو ہے لڑائی گتھم گتھا اور یوں جو ہے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ اندر کا پلان تھا۔ مدینے سے 3-4 کوس کے فاصلے پر رک کر یہ لوگ آئے مدینہ منورہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا قیادت سنبھال لیں۔ کس لیے آئے؟ یہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کر لے۔ اللہ کے نبی نے تو وہاں ٹھہرنے کو، جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ذی خشب نام ہے وادی کا، وہاں ٹھہرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، تم وہاں ٹھہرے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت آپ نے جو خطوط لکھے تھے، جو عوام کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے کہا تھے حضرت جو آپ نے خطوط لکھے تھے، اللہ کی قسم میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ دوسرا گروہ طلحہ کے پاس، تیسرا گروہ زبیر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک نے ان کو یہی سنایا۔ یہ لوگ نامراد ہو گئے اور عوام کو پتہ چلا نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ واپس چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ آپ ان سے بات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے بن کر ان سے جا کر بات کی اور فرمائے جو تمہارا حق مطالبہ ہے کہہ دو، منظور کیا جائے گا۔ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ ان میں سے ایک ہے اٹھ کر سوال کرنے لگے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، آپ نے کہ گورنروں سے ہم تنگ ہیں۔ عثمان غنی رضی فرمایا کہ جس گورنر کی تمہارے سے شکایت ٹھیک ہوگی بتا دو، تبدیل کر دیں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں چھوٹے، ان کے گورنر بنانے کی بات اس کو بھی بنا دیا۔ خیر بہرحال یہ ناکام ہو گئے اور مدینہ کے صحابہ کرام نے سکھ کا سانس لے لیا، چلو الحمدللہ یہ فتنہ رفع ہو گیا۔ لیکن اب اصل سرگنے تو پیچھے موجود تھے، انہوں نے سازش کا تیسرا دور شروع کر دیا، نہیں ختم کر دینا بس کسی بھی صورت میں۔ انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا، یہ جا رہے ہیں کوفے والے، یہ جا رہے ہیں بصرہ والے، یہ جا رہے ہیں مصر والے۔ تو انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مصر کی طرف جانے والا ہم نے ایک قاصد کو پکڑا ہے، اس نے یہ خط لکھا تھا کہ یہ مصر کے جو لوگ باقی آ رہے ہیں یہ آ جائیں، ان کے سرگنوں کو قتل کر دو۔ لہذا جو ہے ہمیں تو امن مل گئی تھی، آپس میں اتحاد ہو گیا تھا، پھر ہمارے قتل کا حکم کیوں؟ واپس پلٹ لو۔ یہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے اور یہ بھی آ گئے۔ بھئی یہ اگر خط تھا تو وہ کیوں آ گئے؟ پھر وہ کیوں آ گئے؟ یہ اصل میں اندر کی سازش تھی۔ واپس پلٹ کر آئے مدینہ منورہ، کیوں آ گئے آپ لوگ؟ یہ تو اتحاد ہو گیا تھا، مصالحت پر بات مکمل ہو گئی تھی۔ یہ خلیفہ نے خط لکھا ہے ہمارے خلاف قتل کرنے کا۔ یاد رکھیں تاریخ سے متعلق، جیسے حدیث میں ہم چھان پھٹک لیتے ہوتے ہیں، تاریخ میں حدیث سے متعلق جیسے بے شمار کتابیں ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہے، ضعیف بھی، بالکل بے ڈنگی بے تک کی باتیں بھی ہیں، اور تاریخ سے متعلق بھی اکثر کتابیں جس میں خلط ملط موجود ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے صحیح تاریخ پڑھنی ہے، صحیح تاریخ پڑھنی ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بات کی صحیح اور مستند تاریخ پڑھنی ہے جو ہمارے عقائد کے مطابق ہو، وہ تاریخ امت مسلمہ ہے۔
مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی، اس کے علاوہ کسی اردو تاریخ پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ تاریخ امت مسلمہ تفسیر وہاں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ خیر، آخر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرہ کیا، مختصر کر رہا ہوں، اور لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا جایا کرتے تھے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، مدینے والے حج کے لیے چلے گئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کابرین موجود ہیں، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، حضرت اجازت دے دیں ہم ان باغیوں کو بھگا دیں۔ اجازت نہیں ہے، میری طرف سے جو ہے اجازت نہیں ہے، میں امت میں وہ پہلا شخص نہیں ہونا چاہتا کہ میری وجہ سے خون بہایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، وصیت فرمائی تھی، اور یہ پیشن گوئی کی تھی آپ پر یہ حالات آئیں گے، خون نہیں بہانا۔ آخری دن ہے ذی الحجہ اور 18 ذی الحجہ ہے، اور آپ کے گھر میں حضرت حسین، حضرت حسن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرات موجود ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کے حضرت اجازت دے دیں۔ امیر کی اجازت کے بغیر تو جہاد نہیں ہوتا نا، امیر کی اجازت کے بغیر اجازت بالکل نہیں، تو آپ نے اجازت نہیں دی، نکلو یہاں سے۔ حالانکہ کچھ مٹ بھیڑ بھی ہو گئی، کچھ جو ہے ہاتھا پائی بھی ہو گئی، آپ نے قسم دے کر ایک ایک کو بھیجا۔ روایت میں آتا ہے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے، یہ اندر موجود تھے، باہر جائے نہیں رہے تھے، چچا جی ہم باہر نہیں جا رہے۔ آخر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھولا، قسم دی حسن کو، تجھے اللہ کی قسم ہے نکل جاؤ یہاں سے۔ بھاری بھرکم قدموں کے ساتھ آخر میں نکل آئے، باہر چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر قرآن کھول کر تلاوت میں لگ گئے۔ خواتین الگ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ جگہ پر ہیں، اور پھاٹک میں جو آپ کے پہرہ داری والے تھے سب کو آپ نے نکال دیا۔ خواب دیکھا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم تینوں موجود ہیں۔ عثمان آج افطار آپ نے ہمارے ہاں کرنا ہے، خواب دیکھا تھا۔ اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کر دیے، 20 غلام آزاد کر دیے۔ اسلام لانے کے بعد عثمان غنی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو، ہر جمعے غلام آزاد کرتے تھے۔ مال و دولت اللہ نے بے شمار دے رکھی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اب جب سبائیوں نے دیکھا، باغیوں نے، یہ تنہا ہے، ایک کو اندر بھیجا، دیکھ کر آؤ اندر کوئی ہے نہیں ہے، تو ایک شخص کو بھیجا، جاؤ قتل کر کے آؤ۔ سرغنہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، دوسروں سے قتل کرانا چاہتے تھے، اور ایک کو بھیجا، اندر چلے گئے، کہا کہ خلافت چھوڑ دو، کہنے لگا، اتنا کہا اس نے، خلافت چھوڑو۔ فرمایا کہ جس قمیص کو اللہ نے پہنایا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سے اتار نہیں سکتا۔ وہ شرم کے مارے واپس آ گیا۔ دوسرا چلا گیا قتل کرنے کے لیے، دوسرا آدمی بھیجا۔ فاروق عثمان غنی رضی فرمایا کہ میں اور آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی لوٹ کے واپس آ گئے باہر، بھائی وہ تو کہتے ہیں قرآن پر فیصلہ کرو، اس کو کیسے قتل کیا جائے۔ تیسرے آدمی جو گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ابو محمد بن ابی بکر، یہ بھی اپنے ذہنی اس سختی کی وجہ سے باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اندر گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی، کھینچا، بیٹے تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے، اور آج تمہارا ابا جی اگر زندہ ہوتے نا تو یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ شرم کے مارے روایت میں ہے باہر آئے اور باغیوں کی طرف گئے بھی نہیں، کپڑے سے منہ لپیٹا، کہنے لگے چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ 3 آدمی یک کے بعد دیگرے بھیجے گئے، واپس چلے گئے۔ اب باغیوں کے جو سرغنے تھے، چاہے اشتر نقی ہوں، چاہے حکیم بن حزام ہو، انہوں نے دیکھا کہ اب تو معاملہ آخر دعویٰ بول دیا، اور اندر جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 18 ذی الحجہ ہے، سن 35 ہجری ہے، 18 ذی الحجہ سن 35 ہجرت۔ آپ نے شہادت سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا تھا، علی میں یہ امانت تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے میرے بعد یہ معاملہ کسی اور کی بجائے آپ سنبھال لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ واضح اشارہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ تو علی، میری خواہش یہ ہے کہ میرے بعد
اس معاملے کو کسی اور کی بجائے آپ سنبھال لیں، اور مدینے والوں میں دعا کرتا ہوں میرے بعد اللہ کرے جو ہے تمہیں اچھا حکمران ملے۔ اس دوران آپ ایک دفعہ ممبر آپ چھت پر بھی چڑھے، باہر لوگوں سے مخاطب ہوگا، فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس بات کی گواہی دیتا ہے جب مدینے آئے تھے تو بیر روما، مدینے والوں کو جو پانی کی قلت تھی، ضرورت تھی، وہ میں نے خرید کر سب مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا، کیا تم اس بات کی گواہی دے؟ تو ہم گواہی دیتے۔ تم میں سے کون اس بات کی گواہی دیتا ہے مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ گئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کون ہے، تو میں نے ہی خرید کر جو ہے وہ مسجد میں حوالے شامل کر دی تھی، کہا کہ ہم گواہی دیتے۔ اچھا کون ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ کون ہے آگے بڑھتا، میں نہیں 1/3 یا نصف کا جو ہے میں خرچہ برداشت کر، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات۔ اچھا آپ میں سے کوئی وہ ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ، 3 دفعہ عثمان نے فرمایا۔ پھر آگے مخاطب ہو گئے، بتاؤ کہ ایک مسلمان کو 3 وجوہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، شادی شدہ ہو اور بدکاری کی ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ نمبر 2، کسی کو قتل کیا ہو ناحق تو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے، میں نے زمانے جاہلیت میں بھی اللہ کی قسم کسی کو قتل نہیں کیا۔ تیسرا، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو اس کو قتل کرتے ہیں، سب گواہ رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں مسلمان ہوں، پھر آخر کس وجہ سے مجھے قتل کرتے ہو؟ لہذا اور یاد رکھو میں تمہیں گواہی دے کر سناتا ہوں، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عثمان اور فاروق اعظم ایک دفعہ احد پہ ہم چڑھ رہے تھے، احد ہلنے لگا، احد ہلنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ نبی تو محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابوبکر صدیق تھے، 2 شہید عمر اور عثمان، لہذا تم مجھے قتل کرو گے میں شہید کہلاؤں گا اور تم ظالم ٹھہرو گے، تم ظالم ٹھہرو گے۔ اور یاد رکھنا مجھے قتل کرنے کے بعد آئندہ تم آپس میں محبت نہیں کر سکتے، اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے، قیامت تک تم اکٹھے جہاد نہیں کر سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہے اور آج ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، نہیں ہو سکتا، اکٹھا نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ ترکی ہے، یہ فلاں ہے، اکٹھے جہاد نہیں ہو سکتا، اکٹھا جہاد نہیں ہو سکتا، آپس میں مسلمانوں میں اتحاد محبت نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر امت کو جو تک سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ یہی ہے کہ امت سے آپس میں محبت، آپس میں اتحاد، آپس میں اکٹھے جہاد کرنا یہ امت سے ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلیفہ مظلوم کی شہادت تھی، اور جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا وہ ایک ایک کر کے کیسے تباہ و برباد دنیا میں ہو گئے، اللہ ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند عنوان تھے، آئندہ جو میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عثمان کے بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل وہ چند ایک عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یاد رکھے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو قرآنی شخصیات، قرآن اور احادیث والی ہیں۔ جیسے تولنے کے لیے ہر ایک کے لیے الگ ترازو ہوتا ہے، سونا تولنے کے لیے ترازو الگ ہے، بخار کے لیے الگ ہے، بلڈ پریشر کے لیے الگ، شوگر کے لیے الگ۔ تو صحابہ کرام کے لیے قرآن رضی اللہ عنہم اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ساری چیزیں یہ قرآن کی شہادتیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایرا گیرا نتھو کھیرا کسی تاریخ میں کوئی بات صحابی کی طرف کرے گا، اس کو جو ہے وہ لپیٹ کر اس کو منہ پہ مار دی جائے گی، قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق نصیب فرما۔